ناظرین آداب، کاروان شعور کی آج کی قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ آپ جانتے ہیں شعور ایسی قوت ہے جس سے آدمی سے انسان اور انسان سے بالا تر انسان ہو جاتا ہے۔ مطلب بالا تر انسان جس کا ذہن، جس کا جسم اس طرح سے کام کرے کہ وہ ستاروں سے سیاروں تک کا سفر آسانی سے کرے، سمندروں کو چیر سکے، پہاڑوں کو عبور کر سکے۔ شاہد ماولی صاحب، آپ کا اس کاروان شعور میں خیر مقدم ہے۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، ماحول سے، وہ علاقہ اپنی ادبی سرگرمیوں سے، اپنی ادبی تخلیقات کی وجہ سے ادب میں کیا معنی رکھتا ہے اور اس کا کیا مقام ہے؟ دیکھیے، میرا قصبہ ماحول جی اعظم گڑھ ضلع کا ایک حصہ ہے۔ یو پی کا اعظم گڑھ ضلع جو بے حد مردم خیز کہلاتا ہے، اور شبلی نعمانی سے لے کر کیفی اعظمی، خلیل الرحمن اعظمی، شمس الرحمن فاروقی اور ڈھیر سارے نئے پرانے رائٹر اور شاعر اور ادیب، اقبال سہیل، تو ایسے رائٹروں ادیبوں کا وہ بالکل ایک مرکز تھا پہلے بھی اور آج بھی اس میں ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا قصبہ ماحول کئی معنوں میں مشہور رہا ہے۔ 1857 میں بڑی جو وہ بغاوت ہوئی، اس میں ہمارے ہاں کے راجہ عدادت جہاں صاحب نے بہت آرگنائز کر کے انگریزوں سے بڑی لڑائی لڑی۔ ان کی یادگار آج بھی ماحول میں بنی ہوئی ہے، ان کا مدار بھی ہے۔ اسی قصبے کے حساب سے جو ہے اس کو بسایا گیا تھا۔ انہوں نے اس کو ایک قلعہ نما قصبہ بنا دیا تھا، چاروں طرف پانی کی تالاب بنا دیا تھا، اور ان کا جو باغ اور وہ جو ان کی حویلیاں تھیں وہ آج بھی بڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورت۔ میرا بچپن انہی علاقوں میں گزرا ہے۔ اور ظاہر سی بات، دلی میں آنے کے فوراً ہی بعد آپ کو ایک ٹھہراؤ تو نہیں مل گیا تھا، آپ کو بہت سے دلی آنے کے بعد اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑے۔ جی ہاں، دلی میں رہ کے ان کو کئی دلیاں دیکھنا پڑی، کئی دیکھنی پڑی۔ اور چونکہ نوجوانی تھی، جدوجہد کرنے کا جذبہ تھا، تو اس میں آل انڈیا ریڈیو اس زمانے میں بہت مقبول تھا، اور ٹی وی کا بھی وہ زور نہیں تھا۔ آل انڈیا ریڈیو کو اردو مجلس میں امی خنفی، زبیر رضوی، سلام مچھلی شہری اور ایسے بہت سے لوگ تھے جن کی، محمود ہاشمی، رفعت سروش، تو ان لوگوں سے مل کے کے نیر رہے وہاں، اسی بیچ میں رہے ساتھ میں، تو ایسا لگا کہ یہی، اور ان کو ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں پہلے، تو یہاں آنے کے بعد لگا کہ ہم صحیح جگہ پہنچ گئے، اور یہ لوگوں نے ہمیں، مجھے جیسے نئے آدمی کو بہت بڑی طاقت دی، بڑا حوصلہ دیا، اور معاشی طور سے بھی ہمیں بہت فائدہ پہنچایا۔ کچھ ہی دن کے بعد، چند مہینے کے بعد، میں یہاں کا جو ہیڈ آفس تھا انڈین نیشنل کانگریس کا، میں اس میں
اردو انچارج ہو گیا اور قریب 10 سال میں نے وہاں گزارا اور سینکڑوں کتابیں اردو کی جو نہیں چھپتی تھی ان کو اسے پبلسٹی میٹر وہ سب میں نے تیار کیا. مجھے وہاں تجربہ بھی بہت ہوا اور ایک رسالہ ایک ہفتے بعد سب ساتھ بھی نکالا. وہ وقت ایسا تھا جب ابھی مابعد جدیدیت کا نام لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اس کے بعد تو سبھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ معیار وہ نہیں. اس میں آپ نے پاکستانی نمبر بھی نمبر بعد میں اور ہندوستان نمبر یہ آپ نے چھاپے. تو وہ کیا تحریک تھی جس کی وجہ سے آپ نے وہ شروع کیا؟ اس وقت ایک ماحول یہ تھا کہ جدیدیت کا شور تھا اور اس کی مخالفت بھی تھی. ترقی پسندوں میں تھوڑی ساری جان باقی تھی تو انہوں نے اس کی مخالفت بھی کر رہے تھے اور اس جدیدیت کے نام پر بڑی محمل گوئی. تو ہمارے کچھ دوستوں میں جس میں عتیق اللہ صاحب تھے، پروفیسر صادق تھے، ہمارے شین کاف نظام صاحب تھے اور اس طرح سے 4-5 شاعر ادیب اس زمانے میں الگ الگ جگہوں پہ تھے، مگر ان کی چیزوں سے ہم ایک متاثر تھے کہ ہمارے یہ اس خیالات کو کے قریب ہیں جو ہم چاہتے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ جدیدیت کے نام پر جو کچھ خرافات ہو رہی ان سے ہم لڑائی لڑ سکیں، ہم ایک نئی فضا بنائیں. اس کے لحاظ سے میں نے میرے تجربہ چونکہ پبلیکیشن کا مجھے کافی ہو گیا تھا، تو اسی زمانے میں 77 کی بات ہے کہ میرا پہلا مجموعہ منظر پس منظر اور معیار کا پہلا شمارہ شائع ہوا. اور وہ معیار کا جو شمارہ تھا اس کا نام ہی 8ویں دہائی کا اردو ادب. اس میں بالکل 70 سے 80 تک کے جو نوجوان ابھر کے آئے تھے ان کی چیزیں تھیں، ان کی نظمیں، ان کی غزلیں، ان کے افسانے، تنقید، سب کچھ ہم نے اس کو. اور بڑا ضخیم نمبر تھا اور وہ کبھی نہیں ہندوستان اور پاکستان سب جگہ وہ بے حد مقبول ہوا. اس کے بعد میں نے فوراً دوسرا پرچہ پاکستان کا 8ویں دہائی کا وہ 80s کا تو اس میں بڑے اچھے اچھے شاعر و ادیب، اس کے غزلیں بھی تھیں، نظمیں تھیں، افسانے تھے. وہ تمام لوگ چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے پاکستان کے، آج اسٹیبلش شاعر وہ ادیب جو ہیں وہ انہی سے آئے ہیں، وہیں سے شروع کیا. صلاح الدین پرویز اور اس طرح سے بہت. شاعر خود اپنا تنقید نگار ہوتا ہے، آج جو وہ کہتا ہے اس کو پھر سنوارتا رہتا ہے. اور چونکہ ان کی شاعری کلاسیکی روایت سے بھی جڑی ہوئی ہے اور جدیدیت کی عکاس بھی ہے، تو کیوں نہ ہم انہیں ایک ایسے شاعر کی غزل سنائیں. میرے خیال سے اگر ہم انہیں جگر کی غزل سنا لیتے ہیں. سبھی انداز حسن پیارے ہیں، ہم مگر سادگی کے مارے ہیں، ہم مگر سادگی کے مارے ہیں. سبھی انداز حسن پیارے ہیں، سبھی انداز حسن پیارے ہیں. لالا او گل سے تجھ کو کیا نسبت، لالا او گل سے تجھ کو کیا نسبت،
نامکمل سے استعارے ہیں، نامکمل سے استعارے ہیں، ہم مگر سادگی کے مارے ہیں، سبھی انداز حسن پیارے ہیں، سبھی انداز حسن پیارے ہیں۔ شب فرقت بھی جگمگا اٹھی، 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 اشک غم ہے کہ ماہ بارے ہیں، اشک غم ہے کہ ماہ بارے ہیں، ہم مگر سادگی کے مارے ہیں، ہم مگر سادگی کے مارے ہیں، سبھی انداز حسن پیارے ہیں۔ واہ، بالکل جگر آواز اپنی جگہ، لیکن جب تک کہ اصل چیز اس پہ نہ ہو بالکل وہ تشبیہ ہیں، وہ استعارے اور وہ اشارے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ غزل تو یعنی یہ اشاروں کا فن ہے۔ شاہد صاحب، ایک بات آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کا سفر جو ہے، دیکھیے روٹی تو سب کماتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ آپ کی مزدوری ہمیشہ علم کی خدمت رہی۔ آپ نے غالب انسٹیٹیوٹ میں، ایوان غالب میں 30 سال کے سے زیادہ وقفہ، 32 سال کا عرصہ گزارا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا، کتنی کتابیں آپ نے کمپائل کی، کتنے سیمینار آپ نے کرائے، اور پھر ان سیمیناروں میں جو پرچے پڑھے گئے ان کو کمپائل کیا، اتنا پھیلا ہوا آپ کا ہے۔ اچھا، اب آج کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر شاہد ماحولی کا نام آئے گا، اگر صرف ہم دیکھیں گے ادارت جن کتابوں کی ہوئی ہے، ترتیب جن کو دیا ہے، سینکڑوں نام آئیں گے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ غالب انسٹیٹیوٹ میں رہ کے جو آپ کی نظر میں اہم کام ہو۔ میں جب یہاں آیا ہوں تو میں نے وہ ایک پرچہ غالب نامہ جی نکالا، برابر اب تک آپ کے بعد بھی اور وہ غالب نامہ 32 سال سے لگاتار چل رہا، اور ابھی نیا شمارہ جو چھپا ہے، جس کی عدالت میں اب بھی میں شامل ہوں، نیا آیا ہے، صدا جعفری نمبر۔ تو ہم نے اس غالبیات پہ اتنا بڑا کام، پاکستان میں بھی اس پہ پی ایچ ڈی ہوئی ہے، اور یہاں بھی اتنا بڑا کام غالبیات پہ نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا۔ 50 کی تعداد تو صرف سیمینار کی ہو گئی، جی اس کے علاوہ مختلف موضوعات پہ غالب کے، عہد غالب کے یا تاریخ کے جو موضوعات ہمیں ملے، یہاں تک کہ متن کو ہم نے اس کو درست کیا اور چھاپا۔ اس کے علاوہ ہم شام غزل کا بھی پروگرام کرتے تھے، جگجیت سنگھ سے لے کر اور نئے تک لوگوں کو ہم نے غالب کی غزلوں کا میوزک سے سنایا۔ میرے خیال میں کوئی ایسا اعلیٰ موسیقار اور اعلیٰ گلوکار نہ ہو جو جس نے اس میں شرکت نہ کی ہو۔ ایک اہم کام اور ہے جو ہندوستان کے تمام بڑے ادیبوں، شاعروں کو انعامات ہم نے دیا ہے،
اور 170 وغیرہ کے ادیب شاعر ہر سال 6 یا 7 انعام ہم دیتے ہیں، نثر کی، شاعری پر، ڈرامے پر، تنقید پر، اور سب سے بڑا تو اس میں وہی ادبی خدمات، تنقید و تحقیق۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو جو 75 ہزار کا انعام ہوتا ہے اور کافی مقبول ہے وہ، اور کام یہ ہے کہ ہم نے اردو پڑھانے کے سلسلے میں بھی کچھ کام کیا، یعنی کہ اردو رہے گی تو یہ سب رہے گا، اردو نہ رہے گی تو یہ سب وہ ظاہر ہے اردو کی بقا اور اردو کی ترویج اور اردو کی ترقی کے لیے جو بھی بن پڑا اس بڑے ادارے میں، میں اگر یہ کہوں کہ چونکہ اب میں وہاں سے ہٹ گیا ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم ہندوستان میں، اور بلکہ میں نے تو پاکستان اور بھی ملک دیکھے ہیں، ان میں اتنا بڑا اردو کا جس کو شاندار ادارہ کہنا چاہیے وہ نہیں ہے کوئی۔ حالانکہ سفر بھی آپ نے اپنے خود اشارہ کیا، اردو کے دوسرے اسکول جو ہیں، اب جو ہم کہتے ہیں کہ اردو کی نئی بستیاں وغیرہ، آپ نے کن ممالک میں آپ نے دیکھا کہ اردو کا کام جو ہے؟ ابھی میرا ایک مضمون آیا ہے اس میں ہماری زبان میں اردو کے سلسلے میں، امریکہ میں نیو یارک اور شکاگو وغیرہ بھی گیا ہوں، کینیڈا کے ٹورنٹو وغیرہ میں گیا ہوں، اس کے علاوہ ماریشس میں 2 بار جا چکا ہوں، پاکستان اور سعودی عربیہ۔ ان تمام ملکوں کے سفر کے میں مجھے کافی طویل و مقام اس پر کام کر رہا ہوں، کیا تجربے ہوئے، مگر جنرل اگر کچھ کم الفاظ میں سن لیجئے کہ ہم بیکار یہ باتیں کرتے ہیں نئی بستیاں وغیرہ، یہ سارا کا سارا جو ہے فراڈ ہے، کیونکہ یہ جو حضرات وہاں ہیں یہ وہ ہیں جو یہاں سے گئے ہیں روزی روٹی کے لیے، اور ان کی سب پیسے اسے تو آ گئے، مگر ادب اور زندگی اور مذہب ان سب سے وہ اپنے کو کٹا محسوس کرتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان سے شاعروں ادیبوں کو بلائیں اور ان سے کچھ سنیں، ان سے کچھ سنائیں، سیمینار کریں۔ میں نے سیمینار میں، مشاعرے میں، اردو کانفرنسز میں ان تمام ملکوں کا میں نے سفر کیا، طویل سفر کیا، مگر اس سے نتیجہ پہنچا ہوں کہ یہ نوجوان نسل وہاں کوئی دلچسپی ہے۔ اس کا سیاسی سماجی پس منظر کیا تھا، کیونکہ جدیدیت ترقی پسندی کے زمانے میں جو وہ تھا ماحول، وہ ماحول 50 کے 60 کے بعد نہیں رہ گیا تھا، وہ بدل گیا تھا، ماحول ادبی سیاسی اور سماجی ماحول بدل گیا، معاشرہ بدل رہا تھا، معاشرہ بدل رہا تھا، لوگ تنہائی محسوس کر رہے تھے، وہ مل کر کام کرنے کی جو صلاحیت ترقی اجتماعیت جو تھی وہ قریب ختم ہو گئی تھی، اور اب جو ہے صرف انفرادیت اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، گھٹن سا محسوس کرنے لگا تھا آدمی، تو اس لیے یہ شاعری جو جدیدیت ہے ایک قسم کی گھٹن تھی، مگر وہ گھٹن کیوں رہے ساری زندگی، اس پر اختلاف ہوا، بعد میں ہوا، اور اس کے بعد کے جو نوجوان آئے انہوں نے، وہ گھٹن بھی تھی اور وہ نئی سوچ بھی تھی، پوری زندگی میں نئی طرح سے یونٹائزیشن ہو رہا تھا، خاندان بکھر رہے تھے، نیوکلیر فیملیز ہو رہی تھی، بازار بدل رہے تھے۔ ماحولی صاحب، آپ ہمیں ایک اپنی پسند کی ایک غزل سنائیں، اور ایک نظم اگر مختصراً ایک کوئی چھوٹی نظم ہو تو وہ ضرور سنائیں۔ یہ ضرور سناؤں گا۔ جن سے گراں تھی خوب یہ قسمت نہیں ملی، بکنے کو ہم بھی آئے تھے، قیمت نہیں ملی، ہنگام روز و شب کے مشاغل تھے اور بھی، ہنگام روز و شب کے مشاغل تھے اور بھی، کچھ کاروبار زیز سے فرصت نہیں ملی، کچھ کاروبار زیز سے فرصت نہیں ملی۔ شعر سنیے گا کہ کچھ دور ہم بھی ساتھ چلے تھے کہ یوں ہوا، کچھ دور ہم بھی ساتھ چلے تھے کہ یوں ہوا،
कुछ मसलों पे उनसे तबीयत नहीं मिली। वाह वाह वाह। कुछ दूर हम भी साथ चले थे कि यूं हुआ कुछ मसलों पे उनसे तबीयत नहीं मिली। एक आँच थी कि जिससे सुलगता रहा वजूद। वाह, एक आँच थी एक कि आँच जिससे थी सुलगता कि रहा जिससे वजूद। सुलगता रहा वजूद। शोला सा जाग उठे वो शिद्दत नहीं मिली। शोला सा जाग उठे वो बेहिसी थी, खुश्क हुआ सब्ज़े उम्मीद। वो बेहिसी थी, खुश्क हुआ सब्ज़े उम्मीद। बरसे जो सुबह शाम वो चाहत नहीं मिली। वो बेहिसी थी, खुश्क हुआ सब्ज़े उम्मीद। बरसे जो सुबह शाम वो चाहत नहीं मिली। ख्वाहिश थी, जुस्तजू भी थी, दीवानगी न थी। ख्वाहिश थी, जुस्तजू भी थी, दीवानगी न थी। सहरा नवर्द बन के भी वहशत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत आखिरी शेर है जी कि वो रोशनी थी, साए भी तहलील हो गए। सुनिएगा कि वो रोशनी थी, साए भी तहलील हो गए। आईना घर में अपनी भी सूरत नहीं। वाह 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 वाह। वो रोशनी थी, साए भी तहलील हो गए। आईना घर में अपनी भी सूरत नहीं मिली। जिनसे गरा थी खूबी किस्मत नहीं मिली। बिकने को हम भी आए थे, कीमत नहीं मिली। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया साहब, बहुत। एक साज के साथ भी आप इनकी गजल सुनवाइए, नाजरीन को, हमारे नाजरीन मुलाहाजा करेंगे। शाहिद माहौली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे। आपसे बहुत बातें हुई, लेकिन बहुत से सवाल ऐसे थे जो यकीनन रह गए, और यकीनन किसी दूसरे मौके पर आपसे उन सवालों के जवाब भी हमें मिलेंगे। आप यहाँ आए, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अभी आप शाहिद माहौली साहब से उनकी आवाज़ में उनकी गज़ल सुन रहे थे, लेकिन उन्हीं की गज़ल हम आपको साज के साथ एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ में सुनवाएंगे। और फिर अपने अगले कारवान शऊर के किसी नए मेहमान से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। नक्श कुछ ऐसा बना था कि मिटाया न गया। एक किस्सा था किसी तरह सुनाया न गया। नक्श कुछ ऐसा बना था कि मिटाया न गया। एक लम्हा था जो तब्दील हुआ बरसों में। एक लम्हा था जो तब्दील हुआ बरसों में। एक मंजर था जो दोबारा दिखाया न गया। एक मंजर था जो दोबारा दिखाया न गया। एक किस्सा था किसी तरह सुनाया न गया। नक्श कुछ ऐसा बना था कि मिटाया न गया।
لیکن تیری یادوں نے بہت شمعیں جلائی، لیکن نہ گیا سر سے میرے رات کا سایہ، نہ گیا سر سے میرے رات کا سایہ نہ گیا۔ ایک قصہ تھا کسی طرح سنایا نہ گیا، نقش کچھ ایسا بنا تھا کہ مٹایا نہ گیا۔ جو ہونٹوں کے تلے ٹوٹ گیا، میں ایک آنسو تھا جو آنکھوں سے چھپایا نہ گیا، میں ایک آنسو تھا جو آنکھوں سے چھپایا نہ گیا۔ ایک قصہ تھا کسی طرح سنایا نہ گیا، نقش کچھ ایسا بنا